آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کسی عام آدمی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی شخص کی داستان ہے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم، عبادت گزار اور اللہ رب العزت کی پہچان رکھنے والا تھا۔ لوگ اس کے علم کی مثال دیتے تھے، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا؟ آخر کون سی غلطی تھی جس نے اسے عزت کی بلندیوں سے گرا کر ذلت کی گہرائیوں میں پہنچا دیا؟ آخر کیوں قرآن مجید نے اس کے انجام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بڑے عالموں میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت علم عطا فرمایا تھا۔ وہ عبادت گزار تھا، زہد و تقوی کی زندگی گزارتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس میں اعظم جانتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دین کے علم میں بہت آگے تھا۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ جب مال، شہرت، عہدہ اور اپنی خواہشات اللہ کی رضا سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو پھر علم بھی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بیان کریں جسے ہم نے اپنی نشانیاں عطا کیں، مگر وہ ان سے منہ موڑ بیٹھا، تاکہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، غور و فکر کریں اور حق کو قبول کر کے ایمان اور ہدایت کے راستے پر قائم رہیں۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مجاہدین کو لے کر وہاں پہنچے۔ جب کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے نصب کر دیے اور شہر بلقاء پر حملہ کا ارادہ کیا تو قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا ہے اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قوم کے سردار اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت اور دبدبہ والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہاں میں رسوائی و ذلت ہوگی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں اپنے رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بھی بد دعا نہ کریں۔ بلعم نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ بلقان نے بلعم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا نہ کی تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔
اور بعض مفسرین کے مطابق اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کروانے کے لیے بلعم کو بڑی مقدار میں مال دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے تحفوں اور رشوت کے ذریعے اس کی بیوی کو اپنے حق میں کر لیا۔ بلعم اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ بادشاہ کی دھمکیاں، قوم کی فریاد اور بیوی کے مسلسل اصرار نے اس پر گہرا اثر ڈالا۔ آخر کار وہ مال کے لالچ اور بیوی کی محبت میں حق و باطل کا فرق بھول بیٹھا اور بد دعا کرنے کے ارادے سے اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس مقام کی طرف روانہ ہوا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ راستے میں اس کا گدھا بار بار گر جاتا اور آگے بڑھنے سے انکار کرتا، لیکن بلعم نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ وہ مسلسل گدھے کو آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا اور اللہ رب العزت کی اس تنبیہ پر بھی غور نہ کیا۔ آخر کار وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کرنی چاہی۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت کی قدرت کا عجیب منظر ظاہر ہوا۔ جب بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کا رخ بدل دیتے اور اس کے منہ سے اپنی ہی قوم کے خلاف بد دعا نکل جاتی، اور جب وہ اپنی قوم کے لیے خیر و برکت مانگنا چاہتا تو اس کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے دعائیں نکلنے لگتیں۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے۔ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کے کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلعم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک حیلہ کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔ اس نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کی کوئی آدمی تم کو کچھ کہے تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہیں کرنے دینا۔ بلعم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا۔ ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے، چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا، اور اتفاق سے ان کی یہ چال کامیاب ہو گئی اور بنی اسرائیل کا ایک شخص ایک عورت کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس بدکار اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکایا گیا۔ پھر وہ طاعون رفع ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بلعم کی مثال کتے سے بیان فرمائی ہے، اور اس مثال میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ ہر جاندار کی زندگی سانس پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا بہترین نظام بنایا ہے کہ انسان اور دوسرے جانور بغیر کسی مشقت کے سانس لیتے اور چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے جو اکثر اپنی زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے، چاہے اسے بھگایا جائے یا آرام سے چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی زبان باہر ہی رکھتا ہے۔ قرآن نے اسی کیفیت کو مثال بنا کر بتایا کہ بلعم کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور دنیا کی محبت کو اختیار کیا تو اس کا دل ایمان کی روشنی سے محروم ہو گیا، اور وہ روحانی طور پر اس شخص کی مانند ہو گیا جو کبھی سکون نہیں پاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی مثال کتے سے دی۔ اس مثال کا مقصد صرف بلعم کی مذمت کرنا نہیں، بلکہ ہر اس شخص کو تنبیہ کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم، ہدایت اور اپنی معرفت عطا کی، پھر وہ دنیا کی محبت، مال و دولت اور نفسانی خواہشات کی خاطر حق کو چھوڑ دے۔ ایسا شخص اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کے بجائے خود اپنی تباہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں، فقراء،
مساکین اور اخلاص کے ساتھ اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے بے شمار آفات، مصیبتیں اور بلائیں ٹال دیتا ہے اور انہی کی وجہ سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ لیکن جب گناہ، بے حیائی اور نافرمانی عام ہو جائے تو چند بدکار لوگوں کی نحوست پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے آپ کو تباہی، بربادی اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو اسے بے حیائی، فحاشی، زنا، سود اور ہر قسم کی برائی سے بچنا ہوگا۔ جس معاشرے میں زناکاری عام ہو جاتی ہے وہاں سے حیا، غیرت اور اللہ کی رحمت اٹھنے لگتی ہے اور وہ قوم اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق بن جاتی ہے۔ پھر قحط سالی، بے برکتی، فقر و فاقہ اور مختلف قسم کی آزمائشیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زناکاری اور سودی لین دین عام ہونے لگے تو اس کے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لازم کر لیا۔ آج خود سے سوال کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہمیں دنیا کی محبت اور نفس کی خواہشات کا غلام بننے سے بچا اور ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔